اب البتہ ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام بھی کیا خوشی منائے تھے؟ تم سے بڑھ کے محبت تو صحابہ کو تھی، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ بھی خوشی منائے ہوتے، صحابہ بھی کرام بھی جشن میلاد منائے ہوتے۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ جو پوچھ رہے ہو صحابہ کرام بھی جشن منائے تھے کیا، تو نہیں منائے کہہ کر بھی کوئی قرآن کے اندر یہ حدیث میں ہے تو آپ بتا دیجئے، پورے قرآن کو پڑھ کر، پوری احادیث کو پڑھ کر بتاؤ کہ کہاں یہ ملتا ہے کہ صحابہ نے اس دن خوشی نہیں منائی، یا صحابہ جب بھی 12 ربیع الاول آتی تو روتے ہوئے بیٹھتے تھے، غم کرتے بیٹھتے تھے، ماتم کرتے بیٹھتے تھے یا افسوس کرتے بیٹھتے تھے۔ ایسی کوئی روایت ہے تو پورے ذخیرے احادیث ایک بھی ایسی کوئی روایت ہے تو بتا ڈالو کہ صحابہ کرام روتے بیٹھتے تھے، میلاد کا دن آتا تو روتے تھے، غم کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ روتے بیٹھتے تھے۔ ہاں وصال مقدس جب ہوا سرکار کا، 12 ربیع الاول کی جس تاریخ میں آقا کا وصال ہوا، 63 برس کی عمر میں وصال مبارک ہوا، 63ویں سال آقا دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس موقع پر صحابہ کرام کو جو طبعی غم ہوا تھا بے شک وہ تو جائز ہے، اس کے لیے تو سرکار کی حدیث دلیل ملتی ہے۔ سرکار بھی اپنے شہزادے کے وصال پر غمزدہ ہوئے تھے، آنکھوں سے آپ کے آنسو بہے تھے، صحابہ وہ بھی بخاری میں حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا ہے، آپ نے تو اس طرح سے منع فرمایا ہے، تو کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غم زدہ ہے، مگر زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب کو پسند ہے۔ فرمایا انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، بیٹے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں غم زدہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو وصال فرما گئے، آقا نے اس وقت بھی رنجیدگی کا اظہار کیا تھا، طبعی طور پر آپ نے غم کا اظہار کیا تھا۔ اس کو تم دلیل بنا کر کیا یہ کہو گے کہ جب بھی وہ وفات کا دن آئے تو غم کرتے بیٹھو؟ اس کے بعد سوالے سال میں کیا آقا غم کرتے بیٹھے تھے؟ کیا آقا روتے رہے تھے؟ نہیں، ایک مرتبہ جو وفات ہوئی تھی شہزادے کی تو سرکار دو عالم علیہ السلام بے اختیار رو پڑے تھے، آنکھ سے آنسو رواں دوا ہو چکے تھے۔ اسی سنت کی وجہ سے صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام کے وصال مقدس کے موقع پر بے اختیار رو پڑے تھے، آنکھ سے آنسو بہہ پڑے تھے، لیکن وہ طبعی غم وقتیہ تھا۔ صدیق اکبر نے سب کو سنبھالا اور فرمایا یہ رونے کی بات نہیں ہے، پیارے آقا علیہ السلام جو مشن ہم کو عطا کیے ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام ہے۔ ہم کم ہمتی سے نہیں رہیں گے، اگر ہم غم کرتے بیٹھ جائیں گے تو پھر دنیا میں آقا کا پیغام پہنچانے والا کون ہوگا؟ سرکار نے ہمیں تیار کیا ہے، ہمیں علم سے نوازا ہے، آقا کے علم کی خیرات کو بانٹنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا بہت اچھا ہے ہم روتے ہی بیٹھیں گے، غم کرتے ہی بیٹھیں گے کہ سرکار دنیا سے چلے گئے، نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ بخاری میں حدیث ہے، صدیق اکبر آقا کی پیشانی اقدس کو چوم کر عرض کرتے ہیں لا یجمع اللہ علیک موتتین، یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متھا، ایک جو وقت تھا جو آپ کے لیے لکھ دیا گیا تھا وہ گزر گیا، پھر موت کبھی آئے گی نہیں، آپ کی حیات ہمیشہ ویسی شان والی حیات رہے گی۔ عزیزان محترم، حبیب پاک علیہ السلام کے وصال مقدس کی نسبت سے اس دن غم کرنا چاہیے، ولادت کی خوشی نہیں کرنا چاہیے، کہنے والے سری غلطی پر ہیں، کھلی غلطی میں مبتلا ہے اور صرف غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام روتے بیٹھے ہوں، غم کرتے بیٹھے ہوں۔ ایک بھی روایت ہے تو کتب حدیث میں بتا ڈالو۔ پھر کیا تھا؟ صحابہ کرام اگر روتے اور غم کرتے بیٹھتے ہوتے تو دنیا کے اندر اسلام پہنچا سکتے تھے وہ؟ بلکہ صحابہ کی بلند ہمتی کا تو آپ اس سے اندازہ کرو۔ سرکار کا جب وصال مقدس ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے تو یہ بتلا دیا کہ حبیب پاک علیہ السلام دنیا میں جو قیام فرما کر تشریف لے گئے ختم نہیں ہوئے آقا اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ ایک مرحلہ تھا، روح اطہر بدن اطہر سے پرواز کر گئی، پھر روح اطہر میں ڈال دی گئی،
اس لیے کہ اگر سرکار کو میت عام جیسا ہم سمجھتے ہیں چاپٹر کلوز یہ سمجھتے ہوتے کہ سرکار سے گفتگو نہیں کرتے تھے. صدیق اکبر آقا سے کلام کر رہے ہیں. کمزور روایت نہیں, صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, انہوں نے سرکار سے وصال مقدس کے بعد کلام کیا, گفتگو کی اور بتایا کہ وہ حبیب پاک عالم بالا کا جو سفر کیے ہیں وہ ختم نہیں ہو گئے ہیں, وہ ہم سے ظاہری طور پر پردہ کیے ہیں, مگر وہ آقا کی جو نعمت ہے الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہے, ان کی جو سرفرازیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے, ان کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے, ان کا جو میسج اور پیغام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ان کی جو شریعت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ان کی جو پاکیزہ ہدایات ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں ان ہدایتوں کے ساتھ رہنا ہے, اپنے حبیب پاک سے حقیقی محبت کے رشتے کو نبھائے رکھنا ہے. یہی سمجھا تھا. اور اس کے بعد ہوا بھی ویسا ہی. صدیق اکبر کے خلافت کے دور میں جب بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی, صحابہ پر غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی. کیا بولو, ایک روایت بھی نہیں ملے گی